کسی صورت میں این آر او نہیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب کا جو واقعہ ہوا اور جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک مافیا ہے جو عمران خان کی حکومت کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان کو لے کر آئے، خواہ وہ پاکستان میں شارٹیج پیدا کرے گندم کی، چینی کی، خواہ وہ کوشش کرے کہ پاکستان میں پرائس ہائیک ہو، یہ سارا ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں گے، اور جلدی آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے سنائی نہیں دیں گے کہ میں خالی ہاتھ نہیں گیا، وہ کہیں گے کہ میں خالی تو خالی، بہت ہی خالی ہاتھ گیا ہوں۔ سو انشاءاللہ نیا سال پاکستان میں ایک ترقی کی آواز لے کر آئے گا، احتساب کا عمل بہتر ہوگا، ملکی معیشت جو ہے وہ چل پڑی ہے، سٹاک ایکسچینج آپ کے سامنے وہ 39,000 کو کراس کر گئی ہے اور عنقریب انشاءاللہ 40,000 پہ ہوگی۔ جو تلاطم خیز ماحول بنایا گیا تھا، جو ہیجان، میں سپریم کورٹ کی زبان استعمال کرتا ہوں، جو ہیجان برپا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اگر آپ میڈیا دیکھیں تو انڈیا میڈیا نے جس طرح فضل الرحمان کے دھرنے کو کوریج دی اور جس طرح انڈیا کے میڈیا نے قمر جاوید باجوہ جیسے ایک سپہ سالار اور ایک ایسے جرنیل کی جس نے نہ صرف کرتارپور کوریڈور کا ایک ایسا زخم لگایا کہ ساری زندگی ہندوستان یاد رکھے گا، اور وہ اس کے سینے پہ دال مونگی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ سکھوں کے اندر پاکستان کے لیے ایک نئے جذبات اور محبت اور خوش دلی کی فضا پیدا کی گئی۔ اس طرح افغانستان میں نہ صرف امن کو بہتر بنایا، اور اس کا کریڈٹ بھی قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے جنہوں نے افغان بارڈر، جو ڈیونڈر لائن ایک اتنے 70-72 سالوں سے ایشو تھا، وہاں باڑ لگا دی ہے، اور افغان کسی قیمت پر بھی اس ڈیونڈر لائن پہ باڑ لگانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ نہ صرف یہاں کامیابی حاصل کی بلکہ چین کے ساتھ ایک تاریخی تعلقات بنائے جس کا ML1 آپ کو انشاءاللہ عنقریب اس کی اوپننگ ہوتی دکھائی دے گی۔ سعودی عرب، UAE اور ایران سے بہتر تعلقات کی ایک سنگ بنیاد رکھا، اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف جمہوری حکومت اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے جمہوریت کی کامیابی کے لیے، اور جو سپریم کورٹ نے ایک دور اندیشی کا فیصلہ دیا ہے، انشاءاللہ 6 مہینے تو دور کی بات ہے، 6 ہفتے میں یہ 3 سال کی ایکسٹینشن کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور جتنا ہیجان برپا کیا گیا تھا وہ سارا دم توڑ گیا ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اگر سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ جو شہباز شریف نے خط لکھا ہے، چلیں آہستہ آہستہ عادت تو پڑتی جا رہی ہے ان کو بھی خط لکھنے کی، عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے نیا اپنا، مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ بیمار نواز شریف ہے اور چھٹیاں شہباز شریف گزار رہا ہے۔ یعنی یہ دلچسپ واقعہ ہے کہ بیماری نواز شریف کی ہے اور جا ساتھ شہباز شریف جائے اور سمیت ہیٹ کے گئے ہیں۔ جب شہباز شریف ہیٹ کے ساتھ جائے گا لندن میں تو مجھے ڈر رکھتا رہتا ہے کہ یہ کوئی وہاں کارروائی ڈالے گا۔ یہ بس سمجھداروں کا میں لیڈر ہوں، بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں۔ جب یہ ہیٹ پہن کے جائے گا تو کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالے گا، اور آپ کو خبر تھوڑے درسے کے بعد پتہ لگے گی۔ سو پاکستان کیا صحافت میں آپ دیکھیں، چھری جو ہے لندن برج پہ کسی نے نکالی ہے اور اس کو جوڑ دیا ہے عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کے اسپتال کے ساتھ۔ کہاں لندن برج اور کہاں اس نے جانا تھا؟ یعنی خبروں کی اتنی اداسی اور قحط پڑ گیا ہے، خبروں کا اتنا قحط پڑ گیا، اور میں جو کہتا تھا وہی ہوا ہے۔ میں کہتا تھا ان کو جانے دو، دفعہ بلا کرو، جب یہ چلے جائیں گے سچویشن نارمل ہو جائے گی، اور آج انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی، اور مارچ تک مجھے امید ہے آصف زرداری کے بھی
پری بارگین کے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور کچھ تازہ کیس آ جائیں گے، پرانے کیس اپنی موت آپ مر جائیں گے پری بارگین کے ساتھ، اور عمران خان کسی قیمت پر NRO نہیں دے گا۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں، نئے 3 سال مل گئے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور ہمارے بھی 3 سال ہیں ابھی۔ اور فضل الرحمان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، اس نے ایک دھرنا دے لیا ہے، اب سارے ملک میں لگا رہے اسی کام میں، جمعہ کھیلتا رہے، وہ جس دن وہ جلسہ کرے سمجھیں جمعے کا دن ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں فاروق نسیم صاحب کو ایک بہت اچھا لائر سمجھتا ہوں، 2 کیسوں میں میرے وہ لائر ہیں اور بہت زبردست لائر ہیں، صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہ غلطی فاروق نسیم صاحب کی طرف سے نہیں ہوئی، یہ غلط اثر دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی بھٹو نے لائی تھی یا آج عمران خان لایا، یا ذوالفقار علی بھٹو نے اتنی بڑی توڑ جوڑ جوڈو کراٹے کیے تھے، بینکاک کے شعلے چلائے تھے، اور عمران خان نے تو بغداد کی راتیں بھی چلا دی ہیں، میرا خیال ہے۔ میرا نہیں خیال کپتان کے انڈر ہی ٹیم کھیلے گی۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ بڑے پیمانے پر تمام اداروں میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، آیا کہ تمام اداروں کی کارکردگی ناقص تھی؟ جیسے پنجاب پولیس میں، کسٹم میں، دیکھیں پنجاب میں لوگوں نے کارکردگی پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ پنجاب میں لوگوں کی ریزرویشن ہے، مجھے خود ریزرویشن ہے، لیکن میں حکومت کا حصہ ہوں، اس لیے میرا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے کام کرنے کا اور بات کرنے کا۔ اور پنجاب میں واقعی امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، پرائسز پہ لوگوں نے لوٹ ڈالی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بزدار کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اب وہ سیکھ گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر نواز شریف کی بیماری سٹنٹ بھی تھا تو دفعہ بلا جانے دو، ہم سکھی رہیں۔ میں 6 مہینے سے جو بات کر رہا تھا کہ اس کو جانے دو، سب اچھا ہو جائے گا، وہ جب دیکھے گا کہ یہاں سب اچھا ہو گیا پھر سوچے گا کہ اب میں کیا کروں۔ 18ویں ترمیم موجود ہے، اس میں کسی نے تبدیلی لانی ہے تو آئینی طریقے سے ہی لانی ہے۔ جی ابھی جو ہے وہ کورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ توسیع کے لیے قانون سازی کی جائے، آپ لوگوں کے پاس نمبر بھی ایک لمیٹڈ سا ہے، اس نمبر کے اندر قانون سازی کے لیے کیا آپ لوگ کوئی جو ہے وہ انہیں رائتیں دیں گے؟ دیکھیں ایک رائے یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، سادہ اکثریت سے ہو سکتا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ میں بھی اسی رائے کا حامی ہوں کہ اس میں میری بات سن لینا، ایک سوال ہو گیا، اور اگر آئین میں ترمیم کی ضرورت بھی ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں یہ واضح اکثریت سے پاس ہوگا۔ لاسٹ 3 کوسچن۔ جی سمجھتے ہیں کہ جب کورٹ میں یہ معاملہ وہاں پہ بہت سارے سوالات ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ریگولیشنز ایکٹ میں اور ہمارے آئین میں یہ سکم موجود تھا؟ یار شارٹ سوال کرے نا بھائی، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری اظہار کی غلطیاں تھیں، چونکہ چنانچہ ہم سے لکھا گیا، لیکن ہماری نیت صاف تھی۔ ہم عمران خان کی نیت میں کوئی فرق نہیں تھا، ہم صدق کے دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ اتنا زبردست آدمی ہے، ڈیموکریٹ جرنل ہے، ڈیلیورنگ جرنل ہے، VN والا جرنل ہے، اور یہ جوش اور ولولے سے کام کرنے والا ہے، اس کو 3 سال ملنے چاہیے، وہ مل گئے سمجھ لیں۔ میں تو اس پہ سوال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے کا مطلب 3 سال ہی سمجھے آپ۔ شیخ صاحب آپ ماشاء اللہ منسٹر ہیں، آپ ریلوے انتظامیہ سے مطمئن ہیں کہ ریلوے انتظامیہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، یا آپ خار بشار کریں گے آپ سیاسی تبدیلی کے اپنا کوئی؟ بابا میں نے آپ کو کہا 1 جنوری کو اگر میں زندہ رہا میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کروں۔ پنجاب سے چیخیں سننے کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ بتائیں کہ یہ میرا گیس ورک ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ تو میرا پولیٹیکل انالیسس ہے، نہ میں پیر ہوں نہ رمل پھینکتا ہوں نہ۔ اگر اپوزیشن جماعتیں مل کر وزیر
इनकलाब कायम किया है, सारी इनकलाब जी अगर वो करार ले आए तो आप समझते हैं कि हमारे हाथ हो जाएगा? मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला पे, कि इमरान खान 5 साल पूरा करेगा। और अपोजिशन मीडिया खेलती है, खेलती रहे। हम मीडिया में अपना केस सही तौर पर नहीं लड़ सके, हम में कोताहियाँ हैं, हम अपना बयानिया बेहतर पेश नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमरान खान को उसका कोई नुकसान होगा। इमरान खान कायम दायम है और कायम दायम रहेगा। यार आपके 2 सवाल हो गए। ने कहा कि अगर कोई एक्सपीरियंस का वोट नहीं देता तो वो तो ये उसकी बात है, उसकी सिनेरियो बना हुआ है, अमेरिका के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, चाइना उसके जवाब दे रहा है, बजाय पाकिस्तान। सारी पाकिस्तान की कौम चाइना के साथ है, CPEC के साथ है, और ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है पाकिस्तान के अज़मुदा और हमालिया से बुलंद तल्लुकात और हर सीज़न की दोस्ती रखने वाले चीन से हमें दूर करने की। लेट मी से सारी दुनिया में साजिशें हो रही हैं। क्या हो रहा है इराक़ में, क्या हो रहा है ईरान में, क्या हो रहा है यमन में, क्या हो रहा है, आप और आगे चले जाएं, लीबिया में क्या हुआ है सब तरफ सारे मामलात। और यही कोशिश थी कि पाकिस्तान में यह हैजान बर्पा किया जाए, लेकिन इस मुल्क में जो अजीम फ़ौज है और उस अजीम जर्नैल ने, इमरान खान की जमहूरी हुकूमत ने इंटरनेशनल साजिश को नाकाम किया है। और अमेरिका जो मर्जी कहता रहे, पाकिस्तान की कौम चीन के साथ है, CPEC के साथ है। शेख साहब, ML1 का PC1 का अप्रूव होने जा रहा है। PC1 कल मैं इंशाल्लाह मिल। क्या जी? कश्मीर हमारी शारग है, हमें इस पर जोर देना चाहिए। और मैंने इमरान खान को इस कैबिनेट में कहा कि आप कश्मीर में जाके जलसों से खिताब करें। 25 पैसे से तो रेलवे को कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें कोई लंबा चौड़ा फ़ायदा की बात करें। अब हम बिलियन की बात करें। बहुत ज़बरदस्त काम है, यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए, यूनियनें बननी चाहिए, तलबा की यूनियनों में। इसलिए इतनी बड़ी खला पैदा हो गई है, लूले लंगड़े किस्म के लोग मेरे जैसे सियासत में रह गए हैं, और थके हुए लोग सियासत में रह गए हैं। जिनके रिंग पिस्टन हिले हुए हैं वो लोग सियासत में रह गए हैं, जिनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है वो सियासत में रह गए हैं। अच्छे बानट वाली गाड़ियों की ज़रूरत है, नौजवानों को आना चाहिए। शेख साहब जिस तरह मैं फुली हमायत करता हूँ तलबा यूनियन की। हमेशा की तरह क्या इस बार भी अगर अमेरिका ने कोई बेहतरीन पैकेज आपको ऑफर कर दिया तो फिर हम टेस्ट हो जाएंगे अमेरिका की तरफ? देखें, पाकिस्तान का मुफाद अजीज है हमें, लेकिन चीन से दोस्ती के मुकाबले में कोई चीज़ हम आरी नहीं आने देंगे। जहाँ अगर बाज़ का पाकिस्तान का मफाद भी वही है जहाँ अमेरिका का मफाद है तो अलग बात है, लेकिन कोई शख्स ये सोचे कि हम चीन की दोस्ती को किसी मफाद की खातर पसे पुश डाल देंगे तो वो अकल का अंधा है। शेख साहब, आप रेलवे में आप बड़े पैमाने पे इनकलाबी तब्दीलियां चाहते हैं और अगले साल आप नए अंदाज से रेलवे को ले जाना चाहते हैं, लेकिन PSDP में आपको 12 बिलियन मिलता है। अगले साल आप क्या लेने चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? देखें, PSDP में 12 बिलियन का भी 4 बिलियन जो है वो ML1 का है। हाँ। सो आप समझे 10 ही बिलियन मिला हुआ है, लेकिन असद उमर वहाँ आ गए हैं। हमारे पे अल्लाह ने करम किया है, असद उमर की मौजूदगी में जो हम कहेंगे असद उमर वही करेगा।